تو یہ دجال کون ہوگا، اس کا حلیہ کیسا ہوگا، اس کا ظہور کس وقت ہوگا، تو احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ دجال کے بارے میں معلومات ہر شخص کو رکھنی چاہیے۔ فتنوں کے بارے میں معلومات ضروری ہیں تاکہ اس کا فتنہ آئے تو انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام حضور سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں یعنی فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ کہیں میں فتنوں میں پڑ نہ جاؤں۔ اس لیے انسان کو فتنوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا فتنہ تو ہے ہی دجال کا، اس کے بارے میں معلومات ضروری ہیں تاکہ کہیں انسان اپنے ایمان کا سودا نہ کر دے اور دجال پر ایمان لا کر کفر نہ اختیار کر دے۔ اب میں یہاں پر 14 گزارشات عرض کروں گا کہ جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہیں، جس سے دجال کا سمجھنا آسان ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لقب مسیح کا استعمال ہوتا ہے، دجال کے لیے بھی مسیح کا لقب استعمال ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں، وہ مسیح ماسحٌ کے معنی میں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ بیماروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو برس کی بیماری والا ٹھیک ہو جاتا تھا، اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی، اسی طرح کوئی تکلیف میں ہو ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ تو وہاں مسیح بمانے ماسح کے، اور دجال کے لیے جو مسیح کا لفظ ہے وہ بمانے ممسوح العین، یہ ایک آنکھ سے بالکل کانا ہوگا اور اس کی یہ بائیں جو آنکھ ہے یہ نہیں ہوگی، اور یہ جگہ ممسوح العین کھال ملی ہوئی ہوگی، اور یہ جگہ تھوڑی اندر کی طرف ہوگی، اور اس کی جو دائیں آنکھ ہوگی، آگے میں حدیث پڑھوں گا، اس کی دائیں آنکھ ابری ہوئی ہوگی اور باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی، یعنی یہ دونوں اس کی آنکھیں اور دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا۔ بائیں آنکھ تو بالکل ممسوح العین مٹی ہوئی ہوگی اور دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ یہ وہ تشریح ہے جس سے احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے اور کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ تو دجال کے لیے جو لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ مسیح کا مطلب ہے ممسوح العین، کہ اس کی آنکھ نہیں ہوگی اور یہ جگہ بالکل برابر ہوگی۔ اس کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال دجل سے ہے، دجل کا معنی خلط مل کرنا، یہ باطل کو حق کے ساتھ خلط مل کرے گا، لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا۔ اس کے پاس چونکہ اختیارات ہوں گے، مردے کو زندہ کرنا، زندے کو مار دینا، زمین کو کہنا تو زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، اور یہ کہے گا تم چاہو تو میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کروں، تو اس کے اشارے سے اس آدمی کے مردہ ماں باپ زندہ ہو جائیں گے، آسمان سے پانی برسے گا، زمین سے غلہ اگے گا۔ اس وجہ سے یہ اس کا لقب دجال ہے کہ یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانے والا ہوگا، لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس لیے اسے کہتے ہیں دجال۔ تیسری بات، کیا قرآن کریم میں دجال کا ذکر ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں صراحتاً تو دجال کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ اشارتاً قرآن کریم کی سورہ انعام آیت نمبر 158 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس علامت سے مراد دجال کا ظہور ہے۔ قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 158، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، جس دن تیرے رب کی بڑی نشانیاں آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا۔ تو وہ کون سی بڑی نشانی جس کے بعد ایمان فائدہ نہ دے؟ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ دجال ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 159، آیت نمبر 159 میں اگرچہ تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں گے، اور وہی عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس دجال کو قتل کریں گے۔
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے نہیں کوئی مگر وہ ایمان لے کر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ زخرف آیت نمبر 61 میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، ان نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، تم ان کے بارے میں شک نہ کرو اور میری اتباع کرو۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قرآن کریم سے ثابت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنا احادیث متواترہ سے ثابت ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا تو ضمناً یہ بات خود سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث مبارکہ میں جو قیامت کی 3 بڑی علامات کا تذکرہ فرمایا، اس میں دجال کا آپ نے ذکر بھی کیا اور آپ نے اس کے ساتھ اس روایت کو بھی پڑھا، جس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی دجال کے تذکرے کا ہونا گویا اس کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ وہ روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، 3 چیزیں ایسی ہیں جب وہ نکل جائیں کسی آدمی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 1 طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2 والدجال، دجال کا آنا۔ نمبر 3 ودابۃ الارض، اور زمین سے دابۃ الارض کا نکلنا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کو پڑھ کر اس کی تشریح میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، ان میں ایک چیز دجال کا ذکر بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اشارتاً موجود ہے۔ نمبر 4، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس امت میں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں جو دجال کا فتنہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اکبر من الدجال، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ نے گویا بیان فرما دیا کہ سب سے بڑا فتنہ اس امت کا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ نمبر 5، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من نبی الا قد انذر امتہ، نہیں کوئی نبی مگر اس نے اپنی امت کو ڈرایا الاعور الکذاب، اس اندھے اور جھوٹے آدمی سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنے کی سنگینی کتنی ہے کہ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو جس سے ڈرایا وہ یہی فتنہ تھا۔ نمبر 6، دجال کا ظہور کب ہوگا؟ دجال کب ظاہر ہوگا اور اس کے آنے سے پہلے حالات ایسے کون سے ہوں گے کہ پتہ چلے گا کہ دجال کے آنے کا وقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی یہ یثرب کی ویرانی ہوگی۔ بیت المقدس کی آبادی، اس سے مراد بیت المقدس یعنی فلسطین ہے، اور فلسطین کے ارد گرد اب یہودیوں کی آبادی شروع ہو چکی ہے، تو کہا ان یہودیوں کی جو آمد ہوگی خراب یثرب، یہ یثرب کی بربادی ہوگی۔ یثرب یعنی مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور یثرب کی ویرانی خروج الملحمہ یہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا۔ جب مدینہ ویران ہوگا تو بڑی جنگ پیش آئے گی۔ وخروج الملحمہ فتح قسطنطینیہ، اور جب بڑی جنگ ہوگی تو قسطنطینیہ فتح ہوگا۔ یہ نام ہے استنبول کا، جو اس وقت ترکی کا شہر ہے۔ اس کا پرانا نام قسطنطینیہ ہے اور موجودہ نام استنبول ہے، کہ جس وقت یہ قسطنطینیہ فتح ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب بڑی جنگ ہوگی۔ وفتح قسطنطینیہ خروج دجال، اور قسطنطینیہ کے فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ اب اس کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الملحمۃ وفتح المدینہ 6 سنین،
اس بڑی جنگ کے درمیان اور شہر کے فتح ہونے کے درمیان 6 سال کا فاصلہ ہوگا۔ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ 7ویں سال میں دجال ظاہر ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے درمیان کا فاصلہ 6 سال کا ہے، 7ویں سال میں دجال کا ظہور ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان صلح کر لیں گے رومیوں کے ساتھ، اور یہ صلح چلتی رہے گی یہاں تک کہ پھر اس میں عہد شکنی ہوگی اور ان کے درمیان ایک جنگ ہوگی۔ جنگ کے بعد اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، یہ مال غنیمت لیں گے، اسے تقسیم کریں گے، اور ایک ایسی جگہ پہ آئیں گے جہاں سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ تو ایک عیسائی کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ فتح اس وجہ سے ہوئی کہ صلیب کی وجہ سے ہوئی، صلیب نے ہمیں فتح دی ہے۔ تو مسلمان کھڑے ہو کر اسے قتل کر دے گا کہ صلیب نے فتح نہیں دی، اللہ کے حکم سے فتح ہوئی ہے۔ یہاں سے جانبین میں لڑائی شروع ہوگی اور یہ لڑائی طول پکڑے گی۔ پھر اسی کے بعد مہدی کی آمد ہوگی، اور پھر مہدی کے 8ویں سال میں پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ تو گویا اس کے آنے سے پہلے جو علامت میں نے بات عرض کی 6 نمبر پر کہ اس کا ظہور تب ہوگا جب اس سے پہلے یہ جنگ ہوگی۔ نمبر 7، دجال خراسان سے ظاہر ہوگا۔ دجال کا ظہور جس جگہ سے ہوگا وہ خراسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تذکرہ کرتے ہوئے اس مقام کا ذکر فرمایا کہ الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان۔ آپ نے کہا دجال نکلے گا مشرق کے اس سرزمین سے جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ یتبعہ اقوام، اس کے پیچھے چلیں گے ایسے لوگ کأن وجوہہم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے، تہ بتہ ڈھال کی طرح گویا کہ ان کے چہرے ہوں گے، اور وہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ خراسان یہ جو اس وقت جگہ ہے یہ ایران کے اندر ہے، یہ ایران کا ایک شہر ہے۔ اس شہر سے دجال نکلے گا، اور اس وقت بہت سے ایرانی بھی یہودی بن رہے ہیں اور آئے دن بہت سے یہودیت کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے اس فتنے کا ظہور ہوگا اور وہاں کے لوگ اس کے ساتھ چلیں گے، پھر یہ دجال آگے بڑھے گا۔ خراسان یہ ایران کا صوبہ ہے۔ اس وقت ازبک، تاجک اور بعض وحشی لوگ اگر ان کے چہرے آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح تہ بتہ نظر آئیں گے۔ تو گویا جو دجال کے ساتھ ہوں گے ان کے چہرے اس طرح ہوں گے جس طرح کے تہ بتہ ڈھال ہو، یعنی چہرے پر گوشت زیادہ ہوگا، وہ ڈھال کی طرح چہرہ گول ہوگا، اور اس چہرے پر گوشت یوں چڑھا ہوا ہوگا جیسے کہ ایک تہ کے اوپر دوسری تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 8، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، اس لیے حدیث میں دونوں کا تذکرہ آتا ہے، البتہ اس کی ایک آنکھ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، وہ ممسوح العین ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیکم، یقیناً تم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان اللہ تعالی لیس بأعور، کہ اللہ کانا نہیں ہے، وان المسیح الدجال اعور عین الیمنی، اور مسیح دجال کی جو دائیں آنکھ ہوگی یہ بالکل اندھی ہوگی، یہ کانا ہوگا، کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، گویا کہ اس کی آنکھ ایک ابرے ہوئے انگور کے دانے کی طرح ہوگی، ابرے ہوئے انگور کے دانے کی طرح اس کی آنکھ ہوگی۔ حدیث میں 2 قسم کے الفاظ آئے، بعض روایات میں آتا ہے اس کی بائیں آنکھ ہوگی، بعض میں آتا ہے دائیں آنکھ ہوگی، اس لیے محدثین نے تطبیق یہ دی ہے کہ اس کی بائیں آنکھ تو بالکل ممسوح العین ہوگا، وہ جگہ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، اور اس کی دائیں آنکھ یوں ابری ہوئی انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ گویا یہ عیب اس کی دونوں آنکھوں میں ہوگا تاکہ ہر آدمی کو پتہ چل جائے۔ آپ نے فرمایا یہ دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں، آپ نے کہا کہ تمہارا خدا اندھا اور کانا نہیں ہے، اور چونکہ یہ تو دعویٰ کرے گا میں رب ہوں اور یہ رب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو عیبدار ہے، کانا ہے، یہ اس کی علامت ہوگی۔ نمبر 9، دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، یعنی کیسے معلوم ہوگا کہ یہ دجال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بیان فرمائی اس کے حلیے کے بارے میں۔
حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت الا تعقلوا، میں تمہیں بیان کرتا ہوں دجال کے بارے میں اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم لوگ بات کو نہیں سمجھو گے تو تم چھوڑ دو گے، اس لیے میں علامات بیان کرتا ہوں تاکہ تم لوگ بات کو سمجھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا ان المسیح الدجال قصیر، پہلی علامت اس کا قد چھوٹا ہوگا، وہ ٹگنے قد والا ہوگا، لمبے قد والا نہیں ہوگا، قد اس کا چھوٹا ہوگا۔ نمبر 2 افعج، افعج کہتے ہیں کہ جس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان میں فاصلہ ہوگا، یعنی اس کا جو پاؤں ہوں گے اس کی انگلیاں آگے کی طرف ہوں گی، ایڑیاں دونوں سے دور ہوں گی، ایڑیاں ہٹی ہوئی ہوں گی، انگلیاں یوں ملی ہوئی ہوں گی، اور اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان یوں فاصلہ، پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی۔ ہر انسان کی پنڈلیاں سیدھی ہیں، اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی، اس کی ایڑیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، انگلیاں اس کی آگے سے مڑی ہوئی ہوں گی، یعنی اس کے چلنے کے اندر بھی عیب ہوگا، یہ صحیح چل نہیں سکے گا، پاؤں رکھے گا ٹیڑھا ٹیڑھا چلے گا، اس طرح جیسے کوئی گرنے کے قریب ہوتا ہے۔ تیسری علامت ہے اعور، کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، مطموس العین، وہ آنکھ اس کی مٹی بھی ہوگی، مٹی بھی ہوگی یعنی وہ جگہ بالکل اس طرح پلین ہوگی، بائیں آنکھ یہ جگہ اندر کی طرف خالی نہیں ہوگی۔ لیس بنائست ولا جہرا، یہ جگہ اس کی ابری ہوئی نہیں ہوگی اور نہ یہ جگہ اس کی دھنسی ہوئی ہوگی، یہ جگہ نہ باہری کی طرف ابری ہوئی ہوگی، نہ جس طرح ہماری آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوں اس طرح دھنسی بھی نہیں ہوگی۔ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اشتباہ ہو تو جان لو ان ربکم لیس بِأَعْوَرَ، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے علامت یہ بیان کی کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والا یہ ہوگا۔ یہ چند علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حلیے میں بیان فرمائے۔ ایک آپ نے خاص طور پہ علامت بیان کی کہ ہر آدمی کو پتہ چلے گا اس کی پیشانی پہ کاف فا اور را لکھا ہوا ہوگا، کاف فا اور را، یعنی کافر ہونے کی نشانی کہ یہ کافر آدمی ہے، تاکہ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اس کو پڑھ لے گا۔ یعنی اتنی نشانیاں احادیث میں آ گئیں کہ ہر آدمی اس کو جان سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے لیے شریعت کی تعلیمات نہیں تھی، شاعرے نے سب علامتیں بیان کر دیں اور اتنی واضح علامت کی اس کی پیشانی پر یہ لفظ کافر موجود ہوگا۔ نمبر 10 دجال دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمکث الدجال فی الارض 40 سنہ، دجال زمین میں ٹھہرے گا 40 سال، السنۃ کالشہر، ایک سال ایک مہینے کے برابر، والشہر کالجمعہ، مہینہ جمعے کے برابر، والجمعۃ کالیوم، جمعہ ہفتے کے برابر، والیوم کاسترام الساعۃ فی النار، اور ایک دن اس طرح ہوگا جس طرح کھجور کی خشک شاخ کو آگ میں جلا دو، جیسے کھجور کی خشک شاخ ہو آگ میں جلتی ہیں اس طرح وہ گزر جائے گا۔ اس روایت میں تو لفظ آیا ہے 40 سال، لیکن راجح بات یہ ہے کہ 40 دن، دجال جو زمین پہ رہے گا وہ 40 دن ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وما لبثہ فی الارض، یہ زمین پہ کتنا ٹھہرے گا؟ قال 40 یوما، 40 دن، یوم کا سنۃ، ایک دن ایک سال کے برابر، ویوم کا شہر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ویوم کا جمعۃ، ایک دن ہفتے کے برابر، وسائر ایامہ کا ایامکم، دیگر ایام تمہارے عام ایام کی طرح۔ معلوم ہوا کہ یہ 40 دن ٹھہرے گا، 37 دن تو عام ایام کی طرح ہوں گے، البتہ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ 11 دجال کے متحیر العقول افعال، دجال ایسے کون کون سے افعال کرے گا، ایسے کون سے کام کرے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالغیث استدبرتہ الریح، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما اسراعہ فی الارض، زمین پر اس کی تیز رفتاری کیسے ہوگی، وہ کتنی تیز رفتاری سے چلے گا، اس کی سواری کی رفتار کیسی ہوگی؟
آپ نے فرمایا کالغیث استدبرتہ الریح، جس طرح بادل ہو اور اس کو تیز ہوا پیچھے سے ہنکائے، تو بادل جتنی تیزی سے چلتا ہے اتنی تیزی سے وہ چلے گا، یعنی اس کی سواری کی رفتار اتنی ہوگی۔ فیاتی علی القوم، ایک قوم کے پاس آئے گا، فیدعونہم، انہیں دعوت دے گا، فیؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، فیأمر السماء فتمطر، آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، والارض فتنبت، زمین کو حکم دے گا، زمین سبزہ اگائے گی، فتروح علیہم صارحتہم، اب لوگوں کے وہ جانور جو چرنے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے، جب وہ شام کو وہ مویشی اور جانور لوٹ کر آئیں گے، اطول ما کان ذرعا، تو ان کے کوہان بڑے لمبے ہوں گے، یعنی اتنا کھا پی کر آئیں گے، اتنی تبدیلی آئے گی کہ جانوروں کے کوہان بلند ہو جائیں گے، وَأَصْبَغَهُ زُرُوعًا، اور اس کے تھنوں میں دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے واقعی دیکھو یہ تو خدا ہے کہ پہلے جانور اتنا کم دودھ دیتا تھا، آج ہم نے اس پر ایمان لایا تو آج ہمارے جانوروں کا دودھ بڑھ گیا، ہمارے جانوروں کے کوہان بڑھ گئے۔ وَأَمَدَّهُ خَوَاسِرَهُ، جانوروں کی کوکھ دراز ہو جائے گی، یعنی جس جگہ جانور کھانا کھاتا ہے اس کے جو پہلو ہیں وہ پہلو خوب بڑھ جائیں گے، جانور خوب فربا نظر آئے گا۔ ثم یأتی القوم، پھر یہ دجال قوم کے پاس آئے گا، فیدعوہم، انہیں دعوت دے گا، فیردون علیہ قولہ، وہ دجال کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اس کی بات کو رد کریں گے، فینصرف عنہم، جب دجال ان سے لوٹ کر جائے گا، فیصبحون ممحلین لیس بایدیہم شیء من اموالہم، صبح کے وقت ان پر قحط سالی ہو جائے گی، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں رہے گا، یعنی جس نے دجال پر ایمان نہیں لایا ہوگا وہ لوٹ کر جب دجال جائے گا تو قحط سالی کی وجہ سے سب مال ہلاک ہو جائے گا، تو لوگ کہیں گے دیکھو واقعی وہ خدا تھا، واقعی اس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، جس نے ایمان نہیں لایا اس کی تو جائیداد ہلاک ہو گئی، اس کے اموال ہلاک ہو گئے، قحط سالی ہو گئی، تو لوگ اس کو سچا سمجھیں گے۔ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، یہ گزرے گا ایک ویرانے سے، ایک جنگل اور ویرانے سے اس کا گزر ہوگا، فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، اور یہ کہے گا اے زمین اپنے خزانوں کو نکال، فَتَتْبِعُهُ كُنُوزَهَا، خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں، یہ آگے آگے ہوگا، سونا چاندی اور دولت اس کے پیچھے ہوگی۔ كَيَعَاصِيبِ النَّحْلِ، یہ اس طرح ہوگا جس طرح شہد کی مکھی کے جو سردار ہیں اس کے پیچھے جس طرح کے دیگر مکھیاں چلتی ہیں، شہد کی مکھیوں میں ایک مکھی سردار ہوتی ہے، وہ مکھی جہاں جاتی ہے پیچھے پیچھے پورا مکھیوں کا ایک جمگھٹا جاتا ہے، اسی طرح دجال جہاں جائے گا سونے اور چاندی کے خزانے اس کے پیچھے ہوں گے۔ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، پھر یہ بلائے گا ایک آدمی کو جو بھرپور جوانی والا ہوگا، بھرپور نوجوان ہوگا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرْضِ، یہ تلوار سے دو ٹکڑے کر دے گا، اس کا نشانہ ایسے ہوگا جیسے تیر کا نشانہ، تیر کے نشانے کی طرح اس نوجوان کے جسم کے دو ٹکڑے کرے گا۔ ثم يدعوه، پھر اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، وہ حشاش بشاش ہوگا، يَضْحَكُ، مسکراتا ہوگا، یعنی اس کے جسم کے دو ٹکڑے کرے گا، پھر اسے کہے گا تو پھر وہ زندہ ہو کر اس کے پیچھے چلے گا اور ہنستا ہوا آئے گا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، پس یہی اس کا وقت گزر رہا ہوگا، اِذْ بَعَثَهُ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مریم، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، فَيَنزِلُ عِنْدَ مَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، عیسیٰ علیہ السلام سفید مینارے پر اتریں گے، شرقیہ دمشق، بین مہرودتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں پر آپ نے ٹیک لگایا ہوا ہوگا، زرد رنگ کا آپ کا لباس ہوگا اور دونوں فرشتوں کا آپ نے سہارا لیا ہوگا۔ اذا طأطأ رأسہ قطرہ، عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو یوں قطرات گریں گے، یہ پسینہ ہوگا، پسینے کے ان کے قطرات گریں گے۔ وَإِذَا رَفَعَ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَّانٍ كَاللُّؤْلُؤِ، عیسیٰ علیہ السلام جب سر اٹھائیں گے یوں قطرات گریں گے جس طرح کے چاندی کے دانے گرتے ہیں، تو اس لیے اکثر کی رائے یہ کہ یہ پسینہ ہوگا، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں یہ غسل کیا ہوا ہوگا اور وہ پانی کے قطرات ہوں گے۔
فلا یحل لکافر یجد من ریح نفسہ الا مات، پس نہیں کوئی کافر مگر جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا اسی وقت اس کا انتقال ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے اور یہ سانس جہاں تک پہنچے گا، جس جگہ تک، اس جگہ تک جتنے کافر ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ، سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر کی انتہا ہوگی۔ فَيَطْلُبُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کریں گے، حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، یہاں تک کہ لد مقام پر اس کو پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَىٰ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْ، پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے بچایا ہوگا۔ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں سے گرد و غبار کو صاف کریں گے۔ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، اور انہیں جنت کے درجات بیان کریں گے۔ گویا اس حدیث میں دجال کے بارے میں ان تمام باتوں کا تذکرہ آیا کہ جو متحیر العقول باتیں یہ اس کے پاس ہوں گی، کہ سونے چاندی کے خزانے ہوں گے، آسمان بارش اس کے کہنے پر برسائے گا، زمین سے غلہ اگے گا، یہ اس کے متحیر العقول کام 40 دن تک چلیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ نمبر 12، دجال کے تابعدار ایران کے یہودی ہوں گے۔ ایران کے جو یہودی ہوں گے وہ دجال کی تابعداری کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس پر ایمان لا کر اس کے لشکر کو تقویت دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000، دجال کے پیچھے چلیں گے اصفہان کے یہودی جن کی تعداد 70,000 ہوگی، علیہم الطیالسہ، اور انہوں نے اپنے اوپر چادریں ڈالی ہوں گی، انہوں نے اپنے اوپر چادریں ڈالی ہوں گی۔ آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھ لو، ان کے جو بڑے پادری ہیں عبادت کرنے والے، جب وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بڑی چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور ان کا چہرہ بھی اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اپنی مذہبی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس چادر کے ارد گرد کڑھائی ہوتی ہے، اس چادر کے ارد گرد نقش و نگار ہوتا ہے۔ تو گویا آپ نے نشانی یہ بتائی کہ گویا ایران کے اندر سے چونکہ دجال کا ظہور ہوگا، میں نے عرض کیا خراسان سے، وہیں خراسان میں یہ یہودی موجود ہوں گے، پھر یہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ لشکر میں شامل ہوں گے، اور جہاں یہ جائے گا یہ یہودی اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اس کا کہنا بھی مانیں گے، جہاں کوئی تکلیف ہو تو راستے سے اس کو ہٹائیں گے۔ نمبر 13، دجال حرمین میں داخل نہیں ہوگا، یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، باقی یہ پورے زمین کا چکر لگائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، مدینہ کے اندر مسیح دجال کا رعب داخل نہیں ہوگا۔ لہا یومئذ 7 ابواب، اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ تو ہر دروازے پر فرشتے ہوں گے، دجال نہ مدینہ میں جائے گا نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا، یہ اپنی بھرپور کوشش تو کرے گا لیکن فرشتے وہاں موجود ہوں گے اور اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو گویا یہ پوری دنیا میں تو چکر لگائے گا لیکن یہ بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 14، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے ملاقات۔ آیا دجال اس وقت زندہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ دجال زندہ ہے تو یہ کہاں ہے؟ کیا اس کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس کا تذکرہ جو ملتا ہے، جو روایت میں آگے آپ کے سامنے تفصیلی پڑھ رہا ہوں، اس روایت میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اس صحابی کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے اور اس روایت میں اس کا پورا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال اس وقت موجود ہے، البتہ کسی جزیرے کے اندر ہے، وہ جزیرہ کہاں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آگے بات آئی کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور جس وقت اس کے ظہور کا وقت قریب ہوگا تو وہ وہاں سے نکل کر آ جائے گا، لیکن اس وقت وہ موجود ہے۔ حضرت تمیم داری صحابی نے جب اسے دیکھا، یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر آ کر اسے تفصیل سے بیان کیا۔ اس حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ دجال نے 3 سوال کیے تھے
اور حضرت تمیم داری نے ان کے جوابات دیے تھے، اور اس وقت کیا کیا باتیں ہوئی وہ اس حدیث میں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، لوگوں میں آپ نے حکم دیا الصلاۃ جامعۃ، نماز کا وقت ہے، تمام لوگ جمع ہو جائیں۔ تو اب اس طرح کا جب اعلان ہوا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لوگوں کو جمع فرما رہے ہیں۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے فخرجت الی المسجد فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں پس میں بھی نکلی اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس دور میں خواتین مسجد میں آتی تھی، نماز پڑھتی تھی، فتنوں کا دور نہیں تھا، اس لیے اجازت تھی۔ بعد میں جب فتنوں کا ظہور ہوا تو اب انہیں روک دیا گیا۔ تو یہ صحابیہ فرماتی ہے فلما قضا صلاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر دی، جلس علی المنبر، حضور منبر پر بیٹھے، وہو یضحک، آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لیلزم کل انسان مصلی، ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ نماز کے بعد فرمایا کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ صحابہ اکرام سب بیٹھ گئے۔ ثم قال، آپ نے فرمایا هل تدرون لما جمعتکم، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ قالوا اللہ ورسول اعلم، صحابہ نے کہا اللہ رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبۃ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں جمع کیا کہ میں تمہیں کسی چیز کی امید دلاؤں یا تمہیں کسی چیز سے ڈراؤں، بلکہ ولیکن جمعتکم لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت تمیم داری جو پہلے نصرانی تھے فجاء واسلم، یہ آئے اور انہوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا۔ وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم به عن مسیح الدجال، انہوں نے مجھے ابھی وہ بات بیان کی جو میں تمہیں بھی بیان کرتا تھا دجال کے بارے میں، جو باتیں میں تمہیں بیان کرتا تھا انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ لی، انہوں نے بیان کی۔ اب انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ حدثنی انہ رکب فی سفینۃ بحریۃ مع 30 رجلا من لخم و جذام، ہم 30 آدمی تھے اور ہم ایک کشتی میں سوار تھے، قبیلے لخم اور قبیلے جذام کے ہم 30 آدمی تھے۔ ہم سفر کرتے ہوئے کشتی میں جا رہے تھے، فلعب بهم الموج شہرا فی البحر، اچانک سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی اور 1 مہینے تک ہمیں سمندر میں رہنا پڑا۔ 1 مہینے تک سمندر میں تھے، موجوں میں طغیانی تھی، کشتی آگے کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ فَأَرْفَعُوهُ إِلَى جَزِيرَةٍ، پس اس کشتی نے ان کو ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وہ جزیرہ ایسا تھا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ جزیرہ کہتے ہیں جس کے ارد گرد دریا ہو، پانی ہو، درمیان میں خشک جگہ ہو۔ تو چونکہ ہوا موافق نہیں تھی، 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد اس جزیرے میں یہ لوگ پہنچے۔ فجلسوا فی اقرب السفینہ، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ گئے۔ فدخلوا الجزیرہ، ہم اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ فلقیتہم دابۃ اہلب کثیر الشعر، تو ہم نے ایک چوپائے کو دیکھا، اس کے جسم پہ بہت زیادہ بال تھے، یعنی ہم نے ایک انسان کی طرح ایک شخص دیکھا، آگے اس کا نام آئے گا جساسہ، اس کے جسم پر پورے بال تھے، آگے بھی بال تھے، پیچھے بھی بال تھے، اتنے بال تھے کہ لا یدرون ما قبولہ من دبرہ من کثرت الشعر، اس کے بالوں کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا اس کے جسم کا اگلا حصہ کون سا ہے، اس کا پچھلا حصہ کون سا ہے، یعنی اتنے بال تھے کہ جسم کا آگے کا حصہ اور پیچھے کے حصے کی تعیین نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ اب چونکہ خوف میں ہو گئے کہ جزیرہ ہے اور اچانک ایک نئی چیز سامنے آئی۔ قالوا ویلک ما انت، ہلاکت ہو تو کون ہے؟ قالت انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کہتے ہیں جاسوسی کرنے والی، خفیہ باتیں پہنچانے والی، یعنی میں جاسوس ہوں دجال کی، میں باتیں دجال تک پہنچاتی ہوں۔ اب اس عورت نے، جساسہ نے کہا اب یہ مرد ہے یا عورت؟ بعض نے لکھا ہے یہ مرد ہے اور بعض نے صیغے کو دیکھتے ہوئے جساسہ مؤنث استعمال ہوا، بعض نے کہا یہ عورت تھی، واللہ اعلم۔ انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، اس جساسہ نے کہا تم لوگ اس جگہ کی طرف جاؤ۔ دیر اثر میں کہا جاتا ہے عیسائیوں کے عبادت خانے کو، جو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اس طرح کی اس کی ایک جگہ تھی جہاں یہ دجال تھا۔
کہا اس جگہ کی طرف جاؤ۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، اس کی بات سن کر ہمیں بڑا شوق ہوا، ہم نے کہا دیکھتے ہیں کون آدمی ہے۔ قال لما سمت لنا رجلا، لیکن جب اس نے ہمارے سامنے اس کا تذکرہ کیا، اس کی علامات بیان کی، تو فرقنا منہا ان تکون شیطانتا، ہم ڈر گئے کہیں شیطان نہ ہو، کیونکہ جزیرہ ہے، جاننے والے کوئی ہے نہیں، ہم ڈر گئے کوئی شیطان نہ ہو ہم پہ حملہ نہ کرے۔ کہتے فی ہم لوگ چلے، فانطلقنا سراعا، ہم گئے آگے تک، حتی دخلنا الدیر، اور ہم اس کی جگہ میں پہنچ گئے، جس جگہ جس پر وہ تھا ہم ادھر پہنچے۔ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، ہم نے اتنا بڑا آدمی دیکھا کہ ہم نے ایسا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا، اور ہم نے دیکھا اس کو بڑی مضبوطی سے باندھا گیا تھا، یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ مجموعۃ یداہ الی عنقہ، اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہیں۔ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اس کے گھٹنوں سے لے کر اس کے ٹخنوں تک یہ مکمل زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک مکمل اس کے جسم پر زنجیریں۔ قلنا ویلک ما انت، ہم نے کہا کون ہے تو؟ قال قدرتم علی خبری، تم نے مجھے پا لیا۔ دجال نے کہا تم نے مجھے پا لیا، یہاں تک تم پہنچ گئے۔ فاخبرونی ما انتم، پہلے تم مجھے بتاؤ تم کون ہو، پہلے تم اپنا تعارف کراؤ پھر میں اپنا تعارف کراؤں گا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں قالوا نحن اناس من العرب، اب انہوں نے کہا ہم تو عرب کے لوگ ہیں۔ رکبنا فی سفینۃ بحریہ، ہم لوگ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ فلعب بنا البحر شہرا، ایک مہینے تک سمندر کی موجوں نے ہم سے کھیلا۔ فدخلنا الجزیرہ، اور ہمیں یہاں چھوڑ دیا، اب ہم جزیرے میں آ گئے۔ فلقیتنا دابۃ اہلب، اور ہمیں باہر ایک عورت ملی، ایک دابہ جس کے جسم پہ بہت زیادہ بال تھے۔ فقالت انا الجساسہ، اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ اعمدوا الی ھذا فی الدیر، اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اس جگہ کی طرف، تو اس نے ہمیں بتایا ہے اس لیے ہم تیرے پاس آئے۔ فاقبلنا الیک سراعا، تو ہم جلدی سے تیرے پاس آ گئے۔ اب دجال نے 3 سوال کیے، دجال نے 3 سوالات کیے ہیں اور انہوں نے 3 جوابات دیے۔ یہ 3 علامتیں ہیں دجال کے ظہور کی، جب یہ 3 باتیں ہوں گی تو دجال ظاہر ہوگا۔ اس نے پہلا سوال کیا اخبرونی عن نخل بیسان هل تثمر، مجھے بتاؤ کہ بیسان جو باغ ہے کیا اس کے اندر پھل آ گئے کہ نہیں آئے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا بیسان جو باغ ہے یہ ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر باغات میں پھل آ چکے ہیں۔ تو دجال نے کہا اما انہا توشک الا تثمر، قریب وہ وقت آئے گا کہ جب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ یہ جو بیسان ہے یہ فلسطین کا ایک شہر ہے، فلسطین کا ایک شہر ہے، اس میں کھجور کے باغات بہت زیادہ، تو ان میں کھجوریں بہت زیادہ لگتی ہیں، پھل بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ وہ جو بیسان شہر ہے اس میں اس وقت پھل آ رہے نہیں آ رہے؟ حضرت تمیم داری نے کہا پھل آ رہے، تو اس نے کہا وہ وقت آئے گا جب اس میں پھل نہیں آئیں گے، تو یہ اس وقت آئے گا۔ اب آہستہ آہستہ اس وقت فلسطین کے شہر میں پھل آنا کم ہو گئے، اب اس میں پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے، دن بدن کھجور کے درخت سوکھتے جا رہے ہیں اور ان کی پیداوار ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو پہلی نشانی اس کی یہ تب آئے گا جب بیسان شہر کے اندر جو درخت ہیں ان درختوں کے پھل خشک ہو جائیں گے۔ دوسری بات اس نے پوچھی اخبرونی عن بحیرۃ طبریہ هل فیہا ماء، مجھے بتاؤ یہ جو بحیرہ طبریہ ہے یہ ایک سمندر ہے، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ قلنا ہی کثیرۃ الماء، ہم نے کہا اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ قال ان ماءھا یوشک ان یذھب، قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ دوسری علامت اس نے پوچھی بحیرہ طبریہ، بحیرہ طبریہ اس وقت اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، ایک طرف اردن کا بارڈر ہے، ایک طرف فلسطین ہے، درمیان میں یہ دریا جا رہا ہے، اس لیے جب آپ نقشہ دیکھو گے تو اس نقشے میں اس کا نام ہوتا ہے بحیرہ طبریہ۔ اس کے اندر پانی اس وقت تو بہت زیادہ تھا، موجودہ اس وقت جو اس کی تصویریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں بحیرہ طبریہ کی، تو اس کا پانی خشک ہوتا جا رہا ہے، کناروں سے خشک ہو کر یہ پانی سمٹتا جا رہا ہے۔
تو جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا اس وقت ہی آئے گا۔ تو اس لیے یہودیوں نے اس جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہ منتظر ہیں کب اس کا پانی خشک ہو اور دجال آئے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہودی دجال کے انتظار میں ہیں، جیسے ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ وہ نبی برحق آئیں گے، تو اسی طرح یہودی اس کے انتظار میں کہ وہ دجال آئے گا، وہ خلافت قائم کرے گا، وہ ہمارا خیر خواہ اور مسیح ہوگا، وہ پوری دنیا میں یہودیت کو آباد کرے گا۔ تو مسلمان جس کے منتظر وہ عیسیٰ علیہ السلام، یہودی جس کے منتظر وہ دجال۔ تو اس نے دوسری بات یہ پوچھی۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا، اخبرونی عن عین زغر، مجھے بتاؤ کہ یہ جو زغر چشمہ ہے، حل فی العین ماء، کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے؟ وحل یزرع اہلھا بماء العین، کیا لوگ اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، قلنا نعم ہی کثیرۃ الماء، یہ زغر جو چشمہ ہے اس میں تو پانی بہت زیادہ ہے، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِن مَّائِهَا، اور لوگ اس کا پانی لیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک چشمہ ہے زغر کے نام سے، یہ چشمہ بھی اس وقت اردن کے قریب ہے، اور اس چشمے کا پانی بھی جب خشک ہو جائے گا تو اس وقت دجال کی آمد ہوگی۔ تو وہیں اس کی 3 نشانیاں ہیں، بیسان کے درخت خشک ہو جائیں گے، نمبر 2 بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہوگا، اور نمبر 2 3 زغل کا جو چشمہ ہے اس کا پانی جب کم ہو کر خشک ہوگا تب یہ آئے گا۔ اب اس نے ایک چوتھا سوال کیا، اخبرونی عن نبی الامیین ما فعل، مجھے بتاؤ وہ نبی امی، اس کے بارے میں خبر دو، اس کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو چونکہ یہ یہودی نبی امی اس لیے کہتے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مشرکین کے نبی ہیں، ان پڑھ لوگوں کے نبی ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے، اس لیے یہ کہتے ہیں یہ ان پڑھوں کے اور مشرکین کے نبی ہیں، ہمارے نہیں۔ تو دجال بھی چونکہ یہودیت میں سے ہے، اس لیے اس نے سوال کیا وہ نبی امی آیا ہے یا نہیں آیا، اور لوگوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق رہا۔ حضرت تمیم داری نے جواب دیا، قد خرج من مکہ ونزل یثرب، وہ مکہ سے نکل چکا، ہجرت کر کے وہ مدینہ آ گیا ہے۔ اقاتلہ العرب، دجال نے پھر 5واں سوال کیا، کیا عرب کے لوگوں نے اس نبی کے ساتھ جنگ کی ہے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں عرب کے لوگوں نے جنگیں کی، جیسے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد، غزوہ خندق، مختلف جنگیں ہوئیں۔ دجال نے پوچھا کیف صنع بہم، ان جنگوں کے اندر کیا ہوا؟ فاخبرناہ انہ قد ظہر علی من یلیہ من العرب واطاعوہ، ہم نے اسے خبر دی کہ ان جنگوں کے اندر عرب کے جو لوگ تھے وہ ان کے مطیع ہو گئے، یعنی بہت سے عرب کے لوگوں نے ایمان لایا، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے، انہوں نے اس نبی کی اطاعت کی۔ دجال نے کہا اما ان ذالک خیر لہم ان یطیعوہ، یہی بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں، یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اس نبی کی اطاعت کر دیتے۔ یا تو یہ اس جملے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا تو یہ سچ کہہ رہا ہے کہ یہی بات بہتر تھی کہ انہوں نے اس نبی کی اتباع کی ہے، اور یا یہ اپنے اس جملے کے اندر گویا کہ جھوٹ بولنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے کیوں اس کی اتباع کر دی، انہیں اس نبی کی اتباع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب یہاں تک تو اس نے پوری معلومات حضرت تمیم داری سے لی، اب اپنے بارے میں اس نے خود جو بتایا، انا المسیح الدجال، میں ہی مسیح دجال ہوں، وَإِنِّي يُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، اور جب مجھے اجازت دی جائے گی نکلنے کی تو اس وقت میں نکلوں گا، فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، اور میں ساری زمین میں چکر لگاؤں گا، ساری زمین پر وہی 40 دن یہ چکر لگائے گا۔ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي 40 لَيْلَةً، اور میں نہیں کسی علاقے کو چھوڑوں گا مگر میں سفر کر کے وہاں پہنچوں گا، اور میں 40 دن دنیا میں رہوں گا۔ غیر مکہ و طیبہ، لیکن میں مکہ کے اندر اور میں اسی طرح مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ ہما محرمتان علی کلتاہما، ان دونوں جگہوں میں میرا داخل ہونا حرام ہے، یعنی اس کو خود بھی پتہ ہے کہ میں مکہ مدینہ میں نہیں جاؤں گا۔ کلما اردت ان ادخل واحدا منہما، جب بھی میں مکہ مدینہ میں جانا چاہوں گا، استقبلنی ملک بیدہ السیف سلطن، تو میرے سامنے ایک فرشتہ ہوگا جس نے اپنی تلوار سے نیام اتاری بھی ہوگی، یصدنی عنہا، جو مجھے روکے گا۔
وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا، اور ہر جگہ فرشتوں نے پہرا دیں گے اور وہ مکہ مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوری حدیث بیان کی تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَطَعْنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنبَرِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی لی اور ممبر پہ ماری، اور آپ نے فرمایا هَذِهِ طَيْبَةٌ هَذِهِ طَيْبَةٌ هَذِهِ طَيْبَةٌ، یہ میرا شہر مدینہ، یہ میرا شہر مدینہ ہے اور اس میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا الا هل كنت حدثتكم، کیا میں نے تمہیں وہ بات بیان کر دی؟ صحابہ نے کہا جی بیان کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا فقال الناس نعم الا انه في بحر الشام او بحر اليمن، آپ نے کہا یہ تو وہ شام کے دریاؤں میں ہے یا یمن کے دریاؤں میں ہے، لا بل من قبل المشرق ما ہوا، نہیں بلکہ وہ تو مشرق کی جانب میں ہے، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، اور آپ نے مشرق کی جانب اشارہ کر دیا۔ دیکھیں اس حدیث میں خلاصہ اس روایت کا یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں ہم 30 آدمی تھے، ہم نے سفر کیا، 1 مہینے تک ہمارا سفر تھا اور دریا کے پانی میں طغیانی تھی، یہاں تک کہ مہینے بعد ایک جزیرے پر ہم اترے، وہاں ہمیں ایک عورت ملی جس کا نام جساسہ تھا۔ اس عورت نے اندر رہنمائی کی کہ ایک شخص ہے، جب ہم وہاں پہنچے تو وہ دجال تھا، اور اس نے ان سے یہ مختلف سوالات کیے، انہوں نے ان کو جوابات دیے۔ اس کے بعد اس نے اپنا تعارف خود کرایا کہ میں دجال ہوں اور جس وقت مجھے اجازت ملے گی تو میں باہر نکلوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، یہ صحیح مسلم کی مستند حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منبر پر بیٹھ کر بیان فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا دجال موجود ہے، دجال اس وقت ہے، البتہ وہ کس جگہ ہے اس کا علم نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹکڑے میں بات پوری وضاحت سے بیان نہیں کی، چونکہ قیامت کی علامات ہیں اس لیے آپ نے اس کو مبہم رکھا۔ آپ نے فرمایا الا انہ فی بحر الشام، وہ شام کے دریا میں ہے یا یمن کے دریا میں ہے، نہیں وہ یہ مشرق کی جانب میں ہے۔ تو چونکہ قیامت جیسے مبہم تھی اس لیے آپ نے اس کو بھی مبہم رکھا، البتہ اشارہ آپ نے مشرق کی جانب کر دیا۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ آیا دجال اس وقت کہاں ہے؟ آج کی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ دجال کا ظہور ہے تو یہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ موجودہ سائنسی تحقیقات یہ ہیں کہ ایک جزیرہ اس وقت پوری دنیا میں ایسا ہے جسے جزائر برمودا کہتے ہیں۔ جزائر برمودا یہ ایک جگہ ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ دجال موجود ہوگا۔ یہ جو جزیرہ ہے بالکل سمندروں کے درمیان میں ہے، ارد گرد اس کے دائیں بائیں ہر طرف سمندر پانی ہی پانی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے، قرآن اور حدیث نے اس کی جگہ کی صراحت نہیں کی، اس لیے یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، البتہ نشانیوں اور علامات میں جزائر برمودا کے بارے میں ہے کہ وہاں یہ موجود ہو۔ اور وہ اس طرح پتہ چل رہا ہے کہ 1850 عیسوی میں جب وہاں پر سمندری جہاز جاتے تھے تو 50 کے لگ بھگ جہاز وہاں گئے ہیں اور وہ لاپتہ ہوئے، ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ 50 کے لگ بھگ 1850 عیسوی اور اس کے بعد کے زمانے میں ان 50 جہازوں کا اور ان میں موجود افراد کا کہ وہ کہاں ہیں اور وہ کدھر گئے آج تک پتہ نہ چل سکا۔ اس سے بعض نے کہا لگتا ہے یہ وہ جزیرہ ہو۔ تو یہ بالکل ایک انوکھی سی جگہ ہے، اگر وہاں جہاز اوپر سے بھی سفر نہیں کر سکتا، جانا بھی چاہیں تو عموماً دیکھنے میں آیا وہ جہاز نیچے گر جاتا ہے، یا اگر سمندر میں سفر ہو رہا تو کہیں لاپتہ ہو جاتا ہے اور مسافروں کا پتہ نہیں چلتا۔ امریکہ میں آج سے تقریباً چند عرصہ قبل، چند سال پہلے ایک طیارہ گیا تھا جو ایک سمندری جہاز تھا جس میں 340 مسافر تھے اور اس کا نام تھا انصر جنٹ۔ انصر جنٹ اس یعنی بحری جہاز کا انہوں نے نام رکھا تھا۔ یہ 340 افراد سفر کرتے کرتے اچانک اس طرف نکل گئے، جب یہ وہاں گئے تو ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا، تو آج تک اس جہاز کا بھی پتہ نہ چل سکا اور نہ ہی ان 340 افراد کا پتہ چلا۔ اسی طرح ایک طیارہ جس میں ان کے 99 آدمی اس جہاز میں سوار تھے، اس کا نام تھا اسکورپین۔ اسکورپین کے نام سے جس میں 99 افراد سوار تھے، وہ بھی وہاں پہنچا ہے، پانی کے اندر لاپتہ ہوا اور اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہ ہو سکا کہ وہ افراد زندہ ہیں یا نہیں، مر گئے تو ان کی لاشیں کہاں گئی۔ 1945 عیسوی میں
جس وقت ایک بڑا ان کا بحری جہاز امریکہ کا ایک جا رہا تھا تو اس میں بہت سا سامان موجود تھا. جب یہ جہاز چلتے چلتے وہاں قریب پہنچا تو انہوں نے اپنی مدد کے لیے انہیں پکارا. پہلے جو فون پر بات ہوئی یعنی سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے تم لوگ پہنچو، تو اس وقت انہوں نے اپنے 5 طیارے بھیجے اور یہ 5 طیارے مثلث صورت میں آئے، یعنی ایک اوپر ایک دائیں ایک بائیں ایک نیچے اور ایک اس کے نیچے، اس صورت میں یہ 5 طیارے آئے. اور ان کا رابطہ جو اس وقت بحری جہاز کے اندر جہاز چلا رہا تھا اس سے مسلسل ہو رہا تھا، تو وہ رابطے میں تھا، انہیں بتا رہا تھا کہ ہم فلاں جگہ. جب یہ قریب پہنچنے لگے رابطہ منقطع ہونے لگا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، جہاز چلانے والا کہنے لگا ہم کس جگہ آ چکے ہیں، نہ معلوم ہو رہا ہے یہاں زمین کہاں ہے، نہ آسمان کا پتہ چل رہا ہے، پانی کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے، پانی کے اندر بہت زیادہ موجیں بہت زیادہ ہیں، عجیب قسم کی مخلوقات ہیں. بس یہ بات چلتے چلتے ایک دم بات اس کی ختم ہو گئی. انہوں نے بہت رابطہ کیا اور رابطہ نہ ہو سکا. سیٹلائٹ سسٹم وہاں جواب دے گیا. تو اس طیارہ بھی 1945 عیسوی میں جو ڈوبا اس کے افراد کے بارے میں بھی نہیں پتہ چل سکا. اس طرح اور بھی بہت سے طیارے جو وہاں گئے اور وہاں گم ہو گئے، اس کے بارے میں علم نہیں. اس لیے اس کے بارے میں سائنسی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں کوئی انسان جائے تو لوٹتا نہیں، کوئی طیارہ جائے تو واپس نہیں آتا. واللہ عالم، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال جو بات بظاہر معلوم ہوتی ہے وہ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے ہو کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو جزیرہ ہے جزیرہ برمودا، اس کے نیچے پانی کے حصے میں زلزلے بہت آتے ہیں، زلزلے بہت ہیں اور زمین میں جھٹکے بہت لگتے ہیں، اور یہاں کے پانی میں طغیانی اور موجیں بہت زیادہ ہوتی. اس وجہ سے جو بھی جہاز آتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. اس لیے بعض اہل علم نے اس کی تحقیق میں یہ بات نقل کی ہے، وہاں جہازوں کا ڈوبنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں سمندر کے پانی میں طغیانی زیادہ ہے، وہاں جزیروں کے اندر زلزلے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے جو جزیرے میں جو بھی جہاز آئے وہ ڈوب جاتا ہے. پھر فضائی جہاز کیوں لاپتہ ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے چونکہ زمین میں جھٹکے بہت زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے فضا کے اندر اگر کوئی جائے تو فضا میں جو جہاز کو کنٹرول کرنے والا سسٹم ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک قطب نما اور اس کے آلات. تو یہ آلات وہاں جواب دے دیتے ہیں، یہ آلات وہاں کام نہیں کرتے، یعنی جہاز کا جو سسٹم ہے وہ وہاں فیل ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا. اور اس کی بنیادی وجہ وہ مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں، اور ان مقناطیسی لہروں سے جہاز کا انجن منجمد ہو جاتا ہے. منجمد ہونے کے بعد وہ گر جاتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا افراد کہاں گئے اور رابطہ ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے. اس لیے حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ دجال کہاں ہے. ہمیں جگہ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس وقت اس کا فتنہ آئے اس سے بچنے کی ضرورت.